بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زبیر اکرم پروگرام سمز اپ وذ زبیر اکرم لے کر آپ کی خدمت میں آج حاضر ہے۔ آج 13 تاریخ ہے مارچ کی 2024 ہے۔ لندن سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، ایک سٹوری انفولڈ ہوئی ہے جس کا کل سے بہت زیادہ چرچا تھا۔ عمران خان صاحب کی جو نظر بندی تھی، ان سے جو ملاقاتیں تھیں، ان کو بند کیا گیا تھا۔ اس کا آج جو ہے وہ لب لباب نکلا ہے کہ اس کے پیچھے اصل ریزن کیا تھی، کیونکہ آج بہت سارے صحافی اور ان کے گھر والے اور پارٹی کے کچھ ممبران ہیں جو خان صاحب سے جا کے مل کے آئے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ملاقاتیں کی ہیں ان سے۔ ہوا کچھ ہوا ہے کہ ناظرین، اب چونکہ آپ کو پتا کہ اسٹیبلشمنٹ ملٹری جو ہے، آرمی، میں تو اس کو اکٹھا ہی کہوں گا سارا، بلکہ آرمی کہنا زیادہ پسند کروں گا۔ تو آرمی نے جو ہلچل مچائی ہوئی ہے پاکستانی عوام کے اوپر، ظلم کے جو پہاڑ پچھلے 2 سال سے توڑے جا رہے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، گھروں سے صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، عورتوں کو، بچوں کو، یہ وہ۔ اچھا، یہ سلسلہ تو تب تک ٹھیک تھا جب تک الیکشن نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ الیکشن تک آرمی نے وہ سارا نظام کیا اور اپنا کام کرتی رہی، ٹھیک ہے، ظلم و بربری جو بھی تھا ان کا، اور الیکشن کروا لیا دھاندلی سے اور جتوا بھی دیا۔ 17 سیٹوں والے نون لیگ کو جتا دیا، اور جس نے 200 سیٹیں لی تھی یا 180 یا 190 جو بھی کہہ لیں، بہرحال وہ بہت بڑی برتری تھی، ان کو ہرا دیا عمران خان صاحب کو، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ جب یہ حکومت بنی ہے نون لیگی، ان کو ٹیک اوور دے دیا گیا ہے، تو اب ظلم تو اسی طرح جاری ہے عوام کے اوپر، اور ان کے ساتھ 2 نمبریاں، مار کٹائی، ٹھیک ہے، جو بھی قبضہ مافیا، وہ سارا نظام ویسے ہی جاری ہے جیسا الیکشن سے پہلے تھا۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ کل جب یہ خان صاحب کے اوپر ان کو بتایا گیا، ان کی فیملی کو، کہ آپ 15 دن تک ان سے نہیں مل سکتے، تو شور مچ گیا۔ شور جب مچا جناب، تو جو اس میں کچھ چیزیں نکل کے سامنے آئی، وہ یہ کہ مریم نواز نے، جو مریم زہریلی ہے، ہندا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایک جرائم پیشہ عورتوں کا، میں ہمیشہ کہتا ہوں، گروہ ہے۔ جرائم پیشہ عورتیں ہیں، جیسے وہ ساتھ عظما ان کی ہے، اور وہ ڈڈو چارجر وغیرہ جو پھرتے ہیں ساتھ، یہ ایک 4-5 عورتوں کا نا ایک جرائم پیشہ عورتوں کا گروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو لیڈ کرتی ہے یہ مریم زہریلی ہندا۔ اس نے تاثر یہ دیا کہ یہ سارا ملٹری کر رہی ہے، اور پیچھے سے اندر سے اپنے احکامات جاری کیے کہ خان کو کسی سے ملاقات نہیں کرنی دے۔ اب یہ جب بات شور مچا، تو سب ظاہری بات ہے آرمی والے بھی چوکنا ہوئے کہ یار یہ ہم نے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یار ہم میں سے تو کسی نے نہیں یہ کوئی ایسے انسٹرکشن دی، تو یہ کیسے ہو گیا، نزلہ سارا آرمی کے اوپر آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہاں سے یہ چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں، اور اس کے بعد معاملات سارٹ آؤٹ ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں جو میں نے اب تک سنا ہے، آرمی نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے معاملات میں اب ہمارا نام نہیں استعمال کریں گے دوبارہ، جو بھی کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے، یہ میں نے سنا ہے، لیکن مجھے اس پہ یقین نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کام کی بنیادی ایک بیس جو ہے اس چیز کی، وہ بنیادی ایک 2 نمبری کے اوپر رکھی گئی ہے، تو اس کے اوپر ہم کیا توقع کر سکتے ہیں اچھائی کی کہ وہ اچھا کوئی کام ہوگا؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا کوئی حوصلہ افزا یہ چیز ہے۔ ہاں، خالی یہ ہوا ہے کہ خان صاحب نے جو ہے ان کی وہ ملاقاتوں کا وہ نظام جو ہے ویسے دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ سینٹ کے جو بھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ ان کے اس کی مشاورت کس کو ڈالنا ہے، زیادہ چانسز یہی ہیں کہ زلفی بخاری صاحب کو، جو یو کے میں ہوتے ہیں، ان کو اس کا سینٹ کا ممبر بنایا جائے گا۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک سب سے بڑی ریزن یہ ہوگی کہ جو پارٹی کا موقف ہے، وہ اگر یو کے میں ہوتے ہیں، وہ تھے برٹش سٹیزن جو پہلے تھا، اب تو ظاہری بات انہوں نے اپنی نیشنلٹی واپس کر دی ہوگی ہے، لیکن اسٹل ان کا اثر و رسوخ یہاں کے نظام میں، تو پارٹی کی آواز بلند کرنا یا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اگر کوئی انٹرنیشنل طاقتوں سے کوئی معاملات ان کو پیغام دینا، تو اس کے لیے وہ ایک آسان نہیں ہوگی، وہ سارا ایک سلسلہ یہ انہوں نے بنایا۔ دوسری ایک بہت اہم اور میرے لیے بھی ایک مثلا کہ بڑی، ابھی میں اس کو اگر ہم سیاسی چال بھی کہیں، تو میں اس کے اوپر کوئی زیادہ ابھی اس کے اوپر ورکنگ نہیں میں نے کی، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے علی امین گنڈا پور کی اور شہباز شریف چور کی ملاقات جو ہوئی ہے، یہ اگر سیاسی تناظر میں دیکھا جائے، تو سیاسی تناظر میں تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ جیسے انہوں نے ان سے ملے ہیں، ان سے مل کے انہوں نے
اپنے صوبے کے جو اوبیسلی وفاق سے پیسے لینے ہوتے ہیں لوگوں کو چلانے کے لیے، اب وہ ان کا جو جیسا انہوں نے اسٹالز لگائے ہوئے ہیں کھانے کے، پھر وہ پناہ گاہیں ہیں، اس کے بعد یہ جو صحت کارڈ ہے اس کے لیے پیسے تو چاہیے ہوتے ہیں نا، تو وہ کوئی مناپلی کر کے کیسے بھی کر کے ان سے وہ کام تو نکلوانے ہیں، پیسے تو وفاق کے انڈر ہوتے ہیں نمبر ایک۔ وہاں پر انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا ہے کہ اگر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو مجھے حکومت ملی ہے، میں نے حکومت کو چلانا، اس کے لیے میں جو بھی جس سے بھی میں نے بات کرنی ہے وہ بات کر رہا ہوں، وہ جو یہی ایک بندہ اگر ہے تو میں اس سے بات معاملہ یاد رکھیے، یہ وہ بندہ ہے شباز شور، جس کو ویلکم نہیں کیا گیا تھا خیبر پختونخوا میں جب شباز شور گیا تھا وہاں پہ، اور اس کی جو حلف برداری کی تقریب ہے اس میں بھی شرکت نہیں کی تھی علی امین گنڈا پور صاحب نے، اور اس کو ان کا سٹانس یہ تھا کہ یہ ایک چور حکومت جو بنی ہے، یہ 2 نمبر طریقے سے بندہ بنا ہوا ہے، میں اس کو کیوں پروجیکٹ کروں یا اس کے کیوں شامل ہوں تقریب میں۔ اچھا، اب یہ جتنا کچھ یہ سارا ہوا ہے اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے والی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر کل جو تھا نا، یا کل یا پرسوں غالباً ایک کیس دائر کیا گیا تھا ان کی نااہلی کے لیے، کہ انہوں نے فلاں جگہ پہ فلاں اتنے ہزار کنال یا اتنے 100 کنال جو زمین ان کی تھی، وہ اس کے جو ایسٹس تھے وہ انہوں نے اپنے الیکشن کیمپین میں ان کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ساری گیم ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علی امین گنڈا صاحب کی اگر یہ سیاسی چال ہے یا حکمت عملی ہے، کسی نہ کسی حد تک تو ٹھیک ہے، سیٹل ڈاؤن تھوڑا سا چیزوں کو کر کے پھر اپنے وقت سے اپنے جو وقت اپنے ہاتھ میں ہو تو اس حساب سے پھر گیم چلیے۔ علی امین گنڈا پور صاحب ایک سمجھدار انسان ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی کیا ہوگا بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہوگا۔ پبلک کے جو حالات جا رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں ذکر کروں گا آج حسان نیازی صاحب سے ان کے کچھ کولیگز جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے جا کے، ان کے کچھ ناظرین جن کو پتہ نہیں ہے میں بتاتا جاؤں، یہ بھانجے ہیں عمران خان صاحب کے، حسان نیازی صاحب، اور پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں۔ اس وقت کرنٹلی یہ ملٹری آرمی یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی کر رہے ہیں سب ایک ہی ہیں، ان کی کسٹڈی میں ہے، اور ان کے اوپر کورٹ مارشل ان کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ سینکشنز ہیں جس کی وجہ سے ابھی کیس باقاعدہ پروسیڈنگ میں نہیں گیا، لیکن ان کے جو دوست ہیں ایک وکیل، وہ ان سے مل کے آئے ہیں آج، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ میں ان سے ملا ہوں، ان کا کوئی 20 25 30 کلو وزن کم ہو گیا ہے۔ پلس میں نے جب ان سے حال چال پوچھا ہے حسان نیازی سے ان کا، تو انہوں نے اپنی قمیض اتار کے مجھے دکھا دی، اور انہوں نے بتایا کہ ایسا خطرناک تشدد آرمی والوں نے کیا اس کے اوپر کہ اللہ کی پناہ۔ میں اسی لیے ناظرین کہتا ہوں کہ میں اپنی ہر جو پوسٹ ہے اس کا ہیش ٹیگ، اور میں اعلیٰ سب کو کہتا ہوں کہ ہم اس وقت جو ہے کرنٹلی مقبوضہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو مقبوضہ پاکستان ہیش ٹیگ ہے، آپ بھی اس کو پروموٹ کریں، کیونکہ ہم ایک مقبوضہ پاکستان کے باشندے ہیں۔ مقبوضہ تھا پاکستان تو میں بھاگ کے لندن میں آیا تھا نا، اگر مقبوضہ نہ ہوتا تو میرے رائٹس وہاں پہ ہوتے، مجھے روزگار ملتا، میں اپنا جو کام کر رہا تھا وہاں پہ اپنے گھر والوں کے پاس رہ کے اپنے سارا، تو مجھے پردیس کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی، میں اپنے پاکستان میں رہ کر سکتا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کنٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر جاتے ہیں، وہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے سسٹم میں، جس کی وجہ سے لوگ بھاگتے ہیں باہر، کیونکہ وہ ابھی آ کے ہمیں پتہ چلا نا کہ ہم مقبوضہ ہمیں، تو پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یار ایسے سسٹم ہی ایسے ہیں، لیکن نہیں، آرمی کا ملک ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، انہوں نے اپنی اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے، اور لوگوں کو کتا سمجھتے ہیں عام آدمی آرمی والے، اور اپنی انہوں نے کنٹونمنٹس ایریاز بنائے ہوئے ہیں، 11,000 12,000 ایکڑ ہر شہر میں انہوں نے گولف کھیلنے کے لیے وہاں پہ وہ اپنا سسٹم رکھا ہوا ہے، اور وہ گولف کھیلتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ کسی عام آدمی کو رسائی کی وہاں پہ اجازت بھی نہیں ہے، اور زمینوں پہ انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، اور پبلک کے ساتھ جو یہ کرتے ہیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ میں ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، اور جن صاحبان نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے بہت جلد ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ولاگ میں،
ایک نئے پلان کے ساتھ، اور آج انشاءاللہ تعالی میں اپنی ایک 60 سیکنڈ کی ایک بڑی خاص ویڈیو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں بہت جلد. اللہ حافظ.